رمضان المبارک رمضان المبارک رمضان المبارک بہار رمضان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ میں سید فہد اور ہمارے پروڈکشن اینڈ شوٹ ہیڈ علی نقاش کی طرف سے السلام علیکم پاکستان۔ بہار رمضان ٹرانسمیشن کے سیگمنٹ آج کے مہمان میں آج ہمارے درمیان ایک ایسے نوجوان پاکستان کے علاقے جو حدیث سے تعلق رکھنے والے ہمارے درمیان موجود ہیں، جنہوں نے کم عمری میں پالیٹکس میں قدم رکھا اور لوگوں کے سامنے آئے اور نوجوانوں نے انہیں پسند کیا اور نوجوان ان کے ساتھ چلے، لیکن کچھ ان کے پرسنل لوگ تو جانتے ہی ہوں گے کہ ان کے اور کیا کام رہے ہیں یا انہوں نے وراثت میں اپنے بڑوں سے کیا سیکھا، کیا آگے لے کے وہ آئے، لیکن بہت سے لوگوں کو ہمارے پلیٹ فارم سے بھی اور پالیٹکس میں آنے کے بعد بھی پتہ چلا کہ وہ اس نوجوانی کے دور سے ہی ویلفیئر کرنا شروع ہو گئے اور لوگوں کی مدد کرنا شروع ہو گئے۔ تو آج ہمارے درمیان ہمارے علاقے کے ایک نوجوان پولیٹیشین اور ویلفیئر کے حوالے سے ایک بڑا نام سلیم جوگی صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں۔ ہم انہیں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، بہت شکریہ آپ نے ہمیں مدعو کیا پروگرام میں۔ بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ٹائم نکالا، بڑے شارٹ نوٹس پہ نکالا۔ سلیم بھائی، جیسے میں نے اس پروگرام سے پہلے بیک اسٹیج پہ آپ کو بتایا کہ ہمارے جو اس سال کے ٹرانسمیشن کا مقصد تھا، وہ مقصد یہ تھا کہ جو نوجوان نسل ہے یا جو وہ نسل جو ابھی نوجوانی میں قدم رکھ رہی ہے، وہ رمضان کی اہمیت کو سمجھے، رمضان کیا چیز ہے، رمضان ہمیں کیا بتا رہا ہے، کیا سکھا رہا ہے، کیونکہ بڑی تیزی سے ہمیں یہ دیکھنے کو مل رہا ہے کہ نوجوان رمضان کی فائدوں سے بہت پیچھے جا رہے ہیں، دور جا رہے ہیں۔ ذرا سا کوئی معاملہ ہوتا ہے، روزہ نہیں رکھتے، آج روزہ کیوں نہیں رکھا، وہ پیپر تھا، آج روزہ کیوں نہیں رکھا، جاب پہ ایکسٹرا کام کرنا تھا، آج روزہ کیوں نہیں رکھا، طبیعت تھوڑی سی ڈاؤن تھی۔ تو اسی حوالے سے ہم چاہ رہے تھے کہ ہمارے پاس دو طرح کے پروگرام ہوں، ایک آپ جیسے لوگ آئیں جو کچھ حاصل کر چکے ہیں، اچیو کر چکے ہیں، اور ایک وہ بچے آئیں جو ابھی آپ تک پہنچنے میں جن کو ابھی ٹائم ہے، اور دونوں ایج گروپ سے ہم اسی طرح کے سوالات کریں کہ آنے والی نسل کو فائدہ پہنچے۔ تو سب سے پہلے تو ہم چاہیں گے کہ آپ بتائیں کہ آپ کی نظر میں رمضان کیا ہے اور ہمیں کیا سکھاتا ہے۔ سب سے پہلے میں یہ بولوں کہ رمضان جو ہے نا وہ بہت بابرکت والا مہینہ ہے، اور ہمارے دین میں، اسلام میں اللہ تعالیٰ نے کسی شخص کے اوپر سختی نہیں رکھی ہے۔ اول بات یہ، ابھی تو ہر کسی کی اپنی مرضی ہوتی ہے کہ بھائی کوئی روزہ چھوڑتا ہے یا کوئی نہیں چھوڑتا ہے۔ رمضان جو اس کے جو پہلے عشرے ہوتے ہیں، پہلے سے لے کے 10 تک وہ ہوتے ہیں برکت والے، پھر اس کے بعد رحمت والے، پھر اس کے بعد مغفرت والے ہوتے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا کہ انسان کے باڈی کے اندر ایک جو کینسر نما جراثیم پیدا ہوتے ہیں، سنی کی جو میڈیکل سائنس کے ساتھ سے جو میں بات کرنا چاہوں گا، تو رمضان کا مہینہ اللہ تعالیٰ نے اس انسان کے لیے اس چیز سے مخصوص کیا ہوا ہے جو ہمارے اندر جو کینسر پیدا کرنے والے جو جراثیم ہوتے ہیں، جو صبح سے لے کے ہم شام تک بھوکے رہتے ہیں، جو ہمارے جو پازیٹیو جراثیم ہیں وہ ان کو کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ اس طرح پھر انسان کی جو باڈی کے اندر وہ کینسر پیدا نہیں ہوتا ہے۔ اور جو آج کل کی جو یوتھ ہے، ان کے پیرنٹس کو بھی ان کو سکھانا چاہیے۔ دیکھیں ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی بہت سختیاں تھیں اسلام کے اوپر میں، انہوں نے غربت بھی بہت دیکھی، اور یہاں پہ موجودہ جو دور چل رہا ہے اس میں جو یوتھ ہے یا ہمارے پاس جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ٹیکنالوجی کی جو فیسلٹیز ہیں وہ بہت ہیں ہمارے پاس۔ تو میرے خیال سے آج کل جو یوتھ سمجھتی ہے کہ رمضان ہمارے لیے بہت اگر مہینہ آ جاتا ہے تو ہمارے لیے بہت مشکلیں ہو جاتی ہیں، یا اسٹڈی میں مشکلیں ہو جاتی ہیں، یا ورکنگ میں مشکلیں ہو جاتی ہیں، یا کام میں مشکلیں ہو جاتی ہیں۔ دیکھو یہ ایمان کا ایک حصہ ہے، آپ اپنے ایمان کے اوپر بلند رہیں کرو، اور وہ جو رمضان کا مہینہ آتا ہے وہ بھی ایمان کو تر و تازہ کر دیتا ہے۔ تو مناسب نہیں لگتا کہ وہ جو لوگ کہتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ آتا ہے اور ہمارے لیے مشکلیں ہو جاتی ہیں، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی مومن بندہ ہو تو وہ اس طرح کی بات کبھی بول نہیں سکتا ہے، کیونکہ صبح سے اگر ہم 5:30 بجے کے بعد یہ روزہ بند ہو جاتا ہے اور صبح شام کو 6:30 بجے کھلتا ہے، تو میرے خیال سے اتنی کوئی مشکل نہیں ہوتی ہمیں، اور اللہ تعالیٰ بھی قدرت کی طرف سے بھی ہمیں وہ صبر آ جاتا ہے اور ہمارا ایمان اور زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ زبردست، بہت خوب بات کی آپ نے۔ میڈیکل سائنس سے بھی آپ نے روزے کو کمپیئر کروایا اور اسی طرح سے بھی آپ نے دوسرے پہلو پہ بھی بات کی۔ اب ہم آپ کے دو پہلو ہیں، ایک پالیٹکس بھی ہے اور ایک ویلفیئر بھی ہے، بلکہ ایک تیسرا بھی ہے۔ وہ تیسرا جو آپ کو وراثت میں ملا، ایک گدی ملی
کہ باپ دادا کے حساب سے آپ نے اپنی قوم کے ساتھ چلنا ہے, اپنے علاقے کے لوگوں کے ساتھ چلنا ہے, وہ بھی ہے, اس پہ بھی بات کریں گے. لیکن جو گلشن حدید کے ارد گرد کے علاقے ہیں وہاں پہ نوجوانوں نے جو آپ کو پہچانا زیادہ تر وہ پالیٹکس کی وجہ سے پہچانا زیادہ. تو ہم پالیٹکس میں بات کریں گے کہ ہمیں ایسا لگ رہا ہے, ہو سکتا ہے ہم غلط ہوں, کہ پالیٹکس سے دور ہو گئے یا پیچھے ہو گئے, لیکن اچانک سے آپ پھر ابھی ریسنٹ الیکشن میں تھوڑا بہت نظر آئے. تو پالیٹکس کو کس طریقے سے لے کے چل رہے ہیں, آگے کچھ پلانز ہیں یا خیر بات کہنے کا ارادہ ہے؟ پالیٹکس تو ہمارے بلڈ میں شامل ہے, ہم ان سے دور ہو نہیں سکتے. ہمارے دادا, پھر ہمارے والد صاحب, پھر میں, بیچ میں گیپ آ جاتا ہے, وہ ہماری سوشل میڈیا کے حساب سے ہم اس میں بزی ہو جاتے ہیں. مگر یہ کہ پالیٹکس سے دور ہم بالکل بھی نہیں ہیں, لوگوں کے ساتھ کنیکٹ ہیں ہی ہیں کسی نہ کسی معاملے میں, کسی نہ کسی جگہ پہ. وہ تو ابھی الیکشن ہوئے تھے تو اس وجہ سے ہمارے جو NA-229 کے قادر صاحب کلمتی کھڑے ہوئے تھے تو انہوں نے بھی اچھا ووٹ اٹھایا تھا. پرسنلی جو ان کا ووٹ تھا یہاں پہ نون لیگ کا تو خاص طور اتنا ووٹ نہیں تھا, مگر اس کی اپنی شخصیت کے مطابق جو انہوں نے 26,000 ووٹ اٹھایا تھا تو وہ بھی گاؤں دیہاتوں سے کافی لوگوں نے سپورٹ کیا. میں آپ کی پالیٹکس کے حساب سے اس بات سے آپ کو جوڑ کے کہنا چاہتا ہوں, قادر صاحب کو جو ووٹ پڑا تھا نا وہ اس کی اچھائی کی وجہ سے پڑا تھا, کیونکہ لوگ چینج چاہتے تھے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ لوگ چینج نہیں چاہتے ہیں, لوگ چینج چاہتے ہیں, مگر جو اپنا جو سسٹم ہے ہم اپنی طرف سے بہتر کرنے کے اوپر جائیں گے, ہم اس سسٹم کو چھوڑیں گے نہیں. اور جو یہ اپنی مرضی کے بندے لے کر آنا چاہتے ہیں تو اس کو بھی انشاءاللہ ہم اپنے حساب سے ایک فوکس کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. کہنے کا مقصد یہ دیکھو لوگ اچھا ہی چاہتے ہیں, مگر اچھے آنے کے لیے جو نا یہاں پہ پاکستان کے اندر پالیٹکس کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے, وہاں پہ اچھے لوگوں کو آگے آنے نہیں دیتے. اور سیکنڈ بات آپ نے جو کی, جو سوشل کے حوالے سے آپ نے جو مجھ سے کہا تھا, دیکھو ابھی رمضان کے مہینے جب شروع ہوتا ہے نا تو رمضان سے پہلے بھی ہمیں کالس آنا شروع ہو جاتی ہیں, مگر ہم اپنی جو بزنس کے حساب سے یا کاروبار کے حساب سے جو فنڈس نکالتے ہیں, میں نے اپنی بیسک پہ تقریباً 100 سے اوپر ہم بیگ بانٹ چکے ہیں, راشن بیگ. راشن بیگ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اچھا مجھے سلیم بھائی ایک بات یاد آ رہی ہے کہ 2 سال پہلے والی ٹرانسمیشن میں بھی آپ ہمارے مہمان بنے تھے اور وہاں پہ آپ نے ذکر کیا تھا کہ آپ کے پاس ایک زمین کا ٹکڑا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ اس کے اوپر کوئی ایجوکیشنل ویلفیئر ادارہ بنے, جو اس وقت آپ کی خواہش تھی. تو اب 2 سال تقریباً گزر گئے, شاید 2 سال سے زیادہ کا ٹائم ہو گیا ہے, تو اس پروجیکٹ پہ یا اس طرح کے کسی پروجیکٹ پہ بھی کام چل رہا ہے, سوچ ہے آپ کی؟ رمضان سے پہلے میرے پاس وہ اہل سنت والے وہ آئے تھے, ان کو میں نے 2 ایکڑ زمین میں نے اپنے فارم کے برابر میں ان کو دکھائی تھی, جو 1 ایکڑ پہ وہ یتیم بچوں کو ان کی پرورش بھی کریں گے اور ان کو دینی تعلیم اور دنیاوی تعلیم دونوں بھی دیں گے. تو 1 ایکڑ پہ وہ مدرسہ بنائیں گے اور 1 ایکڑ پہ جو نا یتیم بچوں کی وہاں ہاسٹل بنائیں گے. یہ کام آپ کر چکے ہیں؟ وہ میں نے ان کو ڈونیٹ کر دیا اور اس پہ تعمیراتی کام شروع ہو گیا. تعمیراتی ابھی ان کا کوئی گگر میں مسجد میں ان کا کام شروع ہو چکا ہے, وہ بھی تقریباً کمپلیٹ ہونے والا ہے. تو انشاءاللہ رمضان کے بعد جو نا یہ اس طرح اس کی بنیاد ہوگی. اور یہ کس ایریا میں ہے؟ گلشن حدید سے کتنا دور ہے؟ گلشن حدید سے تقریباً 10 کلومیٹر. 10 کلومیٹر, بہت خوب. مطلب یتیم خانہ ہے, 8 سے 10 کلومیٹر. یتیم بچوں کی پرورش ہوگی, وہیں پہ رہیں گے, کفالت ہوگی, اور مدرسہ سب کے لیے. سب کے لیے ہوگا, پورے علاقے. بہت خوب سلیم بھائی, آپ کی طرح کے لوگ اس علاقے میں چاہیے کہ اس طرح کی دیکھیں, اگر بلڈنگ یا زمین بہت بڑی چیز ہے, بہت بڑی چیز ہے, تعمیر کریں گے تو اس میں بھی لوگوں کا اس میں حصہ ہوگا. بہت اللہ تعالیٰ ہی اس کا اجر آپ کو دے سکتا ہے. اور یہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کے والد, آپ کے دادا اور آبا و اجداد بھی کس طریقے سے انسانوں کی اور اپنی لوگوں کی خدمت کرتے ہوں گے, جو آپ میں یہ چیز آئی. سلیم بھائی, آپ نے یہ چیز جو بتائی, تو میں یہ چاہوں گا کہ نوجوانوں کو یہ چیز پتہ چلے, احساس ملے. آج جب میں یہ پروگرام آپ کے ساتھ ریکارڈ کروا رہا ہوں اور یہاں پہ جو اسٹوڈیو میں جو ہمارے دوست بیٹھے ہوئے ہیں وہ اس کی تائید کریں گے کہ جب ہم نے پہلے افطار کیمپ لگایا بیچ روڈ پہ کھڑو کہ ہم نے افطاری کروانی تھی, اور آئی تھنک 4تھا یا 5واں روزہ تھا, اور ہم نے پلان کیا تھا کہ ہم رمضان میں 3-4 روزوں میں افطاری کرائیں گے. تو ہم پہلی افطاری کرانے آئے تو حال لے کے جب کھڑے ہوئے, اذان ہوئی تو ہم نے دیکھا گلشن حدید موڑ سے کوئی 8-10 گاڑیاں, بائکیں, بس, کار آنا شروع ہوئیں. وہ قریب ہمارے جیسے جیسے آ رہی تھی تو ہم سب گھبرا رہے تھے کہ ہم یہ حال کیسے لوگوں کے سامنے پیش کریں گے, کیونکہ ہم نے اس طرح کے کام کبھی کیے نہیں. لیکن جب ہم میں سے کسی ایک دوست نے, ہمیں یاد بھی نہیں ہے کہ کس نے پہلا قدم اٹھایا, اس نے اٹھایا اور پھر ہم سب آگے بڑھے, افطاری کرائی, فارغ ہوئے,
ہم جب پیچھے آ کے کھڑے ہوئے ہم ایک دوسرے کو دیکھ کے ہنس رہے تھے, مسکرا رہے تھے. وہ مسکراہٹیں مجھے آج بھی یاد ہیں, اور وہ مسکراہٹ اس چیز کی تھی کہ اندر سے ہمیں ایک تسلی مل رہی تھی کہ کوئی اچھا کام ہوا ہے. اور اس کے بعد ہم نے تہیہ کیا کہ یار ہم 4-5 دن میں ہم روزانہ آئیں گے, پانی کی ٹنکی ہمارے پاس ہے, 200-250 روپے کا اس وقت برف آیا کرتا تھا, آج شاید وہ 400-500 کا ہوگا. برف ڈالیں گے, کھجوریں لے کے آئیں گے اور روزانہ کرائیں گے. اور وہ ہم نے جو اپنے آپ سے وعدہ کیا وہ نبھانے میں بھی کامیاب ہو گئے, اور ہم نے پورا سال افطاری کرائی. اور اس کی وجہ سے اگلے سال گلشن حدید میں ہم سے جونیئر بچوں نے بھی افطاری کرانا شروع کر دی, ہم سے سینئر نے بھی کر دی. تو میں اب آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں, کیا آپ جب اس طرح کے کام کرتے ہیں, اتنی بڑی زمین, آپ اس پہ فصلیں لگا سکتے تھے, آپ اس پہ اپنے لیے گھر بنا سکتے تھے, آپ اس پہ کوئی پروجیکٹ کھڑا کر سکتے تھے, تو مطلب کسی کو دے دیا تو کیا محسوس ہوتا ہے, کیا فیلنگز آتی ہیں؟ سب سے آپ نے جو اپنی بات بولی تھی کہ ہم نے افطار پارٹی کے کوئی 5 روزے پہ جب کام کرتے تو اللہ تعالیٰ جب بندہ پہلا قدم اٹھاتا ہے تو اس میں جھجک ضرور ہوتی ہے, اور پہلا قدم بھی آپ نے اپنی نیکی کی طرف اٹھانا شروع. اللہ تعالیٰ ویسے بھی اس کو جو نا مدد دیتا ہے. تو آپ نے جو یہ بات کی جیسے زمین کے حوالے سے, تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت کچھ دیا ہوا ہے. جب اللہ تعالیٰ کسی کو دیتا ہے نا تو ہمیں بھی فرض ہوتا ہے کہ ہم بھی اللہ کی راہ میں خرچ کریں. تو اس سے ہمارے جو نا وہ جو رزق میں بھی اور دوسرے معاملوں میں بہت برکت ہو جاتی ہے. بہت بہت سلیم بھائی. اور مجھے بس میرا نا اس پورے انٹرویو میں میرا دماغ وہیں آ رہا ہے جو آپ نے زمین جو عطیہ کی ہے نا, وہ بہت بہت بڑا کام ہے, اور اس علاقے کے لیے بہت بڑا کام ہے. اللہ تعالیٰ اس کا آپ کو بہت اجر دے, آپ کی اگلی نسلوں تک بہت آگے اس کے اجر دیتا رہے گا اللہ تعالیٰ. بہت خوشی ہوئی آپ سے اس دفعہ انٹرویو کر کے, بات کر کے, اور آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ اتنے شارٹ نوٹس پہ ہم آپ پہ تشریف لائے. بہت بہت شکریہ. میں آپ کے توسے سے ایک بات کہنا چاہوں گا. جیسے رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو میں اکثر دیکھتا ہوں جو ہماری جو ینگ جنریشن ہے نا, وہ ہوٹلوں پہ بیٹھی ہوتی ہے, یا تو تاش کھیل رہے ہوتے ہیں یا تو لیٹو کھیل رہے ہوتے ہیں. دیکھو میں ان کو یہ میسج دینا چاہوں, اپنی زندگی کو اس طرح ضائع نہیں کریں. آپ کوئی نہ کوئی کام کریں یا کوئی نہ کوئی اپنے اندر اسکلس پیدا کریں جس سے آپ کو ایک دنیا میں نام بھی پیدا کر سکیں, اپنی فیملی کو, اپنے خاندان کو, اپنے ارد گرد کے, اپنی سوسائٹی کے لوگوں کو سپورٹ کر سکیں. تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ان کے اوپر ٹائم ضائع نہیں کریں. بہت خوب سلیم بھائی, بہت بہت شکریہ سلیم بھائی, بہت بہت شکریہ. آج کے انٹرویو میں بہت مزہ آیا اور دل کو سکون بھی ملا کہ جتنے پروگرام ریکارڈ کیے بہت سے لوگوں نے بہت اچھی باتیں کی, لیکن جیسا کہ آج ہم نے دیکھا کہ ایک نوجوان پولیٹیشین اور سوشل ورکر, اور اس نے اپنی اتنی بڑی زمین کا حصہ ایک ادارے کو ڈونیٹ کیا. اللہ تعالیٰ سب کو یہ توفیق دے, اور اس کا اجر اللہ تعالیٰ ہی دے سکتا ہے, ہم تو صرف خوشی ہی محسوس کر سکتے ہیں. آج کے پروگرام کے لیے مجھے اور ہمارے پروڈکشن اور شوٹ ہیڈ علی نقاش کو اجازت دیں. کل انشاءاللہ ایک اور مہمان کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. شکریہ, اللہ حافظ.